اللہ 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 اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو کے اندر، پچھلے پیغام کے اندر 4 گناہوں کے نقصانات بتائے گئے تھے۔ اب یہاں سے بیان کیا جائے گا۔ انسان کی گناہ کی نحوست اور انسان کا گناہ کرنے کی وجہ سے اور اس کی نحوست کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی انسان کی روزی سے برکت ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے روزی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیتے ہیں، جس کا سبب اس کا وہ گناہ ہوتا ہے جس سے اس نے توبہ نہیں کی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ 7واں نقصان توبہ میں سستی کرنا، یعنی کہ آدمی گناہ کی نحوست کی وجہ سے جلدی توبہ نہیں کر پاتا، اسے جلدی توبہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے، اور وہ گناہ کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کی حرارت بالکل ایک دم کمزور ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان توبہ نہیں کر پاتا ہے۔ اور 8واں نقصان نیک لوگوں سے وحشت، یعنی کہ آدمی جب گناہ مستقل کرتا رہتا ہے، کوئی بھی گناہ ہو اگر وہ کرتا رہتا ہے تو نیک لوگوں کے پاس وہ نہیں بھٹکتا، اس لیے کہ نیک لوگوں کے اندر ایمان کی نورانیت اور ایمان کی روشنی ہوتی ہے، اور انسان کا دل گناہ کی وجہ انسان جو گنہگار ہوتا ہے اپنے گناہ کی وجہ سے اس کے سامنے نہیں آتا ہے، اس سے بھاگتا ہے اور ڈرتا ہے۔ اور جو شخص جتنا اللہ والوں سے دور رہتا ہے اتنا ہی اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کے قلوب میں اہل اللہ کی عظمت عطا فرمائے۔ اب ہم اس گناہ کے نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم خود سوچیں کہ ہم علماء سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، ہم علماء سے ہمارا کیسا تعلق ہے۔ اگر یاد رکھیے، اگر ہمارے دلوں کے اندر اگر علماء کی نفرت ہے تو سمجھو کہ ہم گنہگار ہیں، اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر علماء کی نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو بزرگوں، اگر ہم اپنے دلوں کو اور اپنے آپ کو اور اپنی پوری سیرت کو گناہوں سے پاک رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، ہمیں اللہ والوں سے جڑ کے رہنا چاہیے، علماء سے مل کے رہنا چاہیے۔ اس لیے اور دوسرا اس کے بعد جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہ کی وجہ سے، گناہ کی نحوست کی وجہ سے انسان کے دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے، یعنی ایک گناہ کرنے سے دوسرے گناہ کرنے کے لیے جرأت ہوتی ہے۔ اس طرح پے در پہ گناہوں سے خوف خدا اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور گناہوں کے ارتکاب پر دلیر ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور گناہ کی کثرت اس کے اندر ہوتی رہتی ہے تو وہ گناہ کرنے کا ایسا دلیر ہو جاتا ہے کہ گناہ کرتے وقت اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ ذرا بھی اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتا ہے۔ اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے حیا بھی ختم ہو جاتی ہے، یعنی انسان کے اندر جو شرم ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور بے شرم بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے، ہر گناہ سے، ہر چھوٹا بڑا گناہ جو بھی ہو، سب سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔